الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی اور دوستوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہ اجتماع اس طریقے سے کامیاب فرمایا کہ اللہ کے بندے وہاں پر کثرت سے جمع ہوئے اور اللہ کے نیک بندے علماء کرام ہمارے اکابر اہل اللہ تشریف لائے اور اس مجمع میں دیکھا گیا لوگوں نے اللہ کے سامنے توبہ کیا، استغفار کیا، اجتماعی دعا ہوئی. اس کے کھیل اور اس کا اثرات اللہ تعالیٰ اس طریقے سے عالم میں ڈال دیا. اسی اجتماع میں ہمارے بزرگ، ہمارے اللہ، ہمارے اکابر جن باتوں کو خاص طور سے توجہ دلائی، اکثر کے بیانات سنے، ان کا لب لباب اور ان کا خلاصہ یہی تھا کہ اگر تم پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، حالات سے نجات چاہتے ہو، تو اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیں گے. اور ان کے بیانات کا خلاصہ نبی لباب کی فکروں کا جو نتیجہ تھا، بار بار ان کے زبانوں سے یہ الفاظ نکل کرتے، کبھی پوچھتے، کبھی سوال کرتے: کتنے فیصد لوگ نمازی ہیں؟ تو بتانے پر ہمارے علاقے کی کارگزاری بتائی جاتی تھی
کسی نماز میں 10%، کسی نماز میں 20%، کسی نماز میں 30%، 40%، اس سے زیادہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ تو پھر وہ لوگ بڑے درد بھرے انداز میں یہ کہنا شروع کیا کہ جب اللہ کا جو سب سے بڑا حکم ہے نماز، جب اللہ کے اس بڑے حکم کی یہ حالت کی گئی کہ اذان ہوتی ہے اور لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، تو پھر اس پر بڑے افسوس کا اظہار کیا اور سب کو دعوت دی کہ یہاں سے تربیت کر کے جائیں، محنت کرنے والوں کو کہا، اس طریقے سے سامعین کو بھی کہا کہ 5 وقت نماز پڑھیں گے۔ جس خالق اور مالک کے ہم روزانہ نعمتوں کو کھاتے پیتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، اور وہ بھی 3 وقت، 4 وقت، 5 وقت کھانا کھاتے ہیں، لیکن اس مالک کا احسان جتانے کے لیے، اس مالک کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے، اس کے لیے بس ہم ہفتے میں 1 مرتبہ آ جاتے ہیں، جمعہ کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، جمعہ کی نماز پڑھ لے، لیکن اسی پر اکتفا نہ کریں۔ جو اللہ ہمیں روزانہ کھلاتا ہے پلاتا ہے، تو اس رب کا شکریہ اور اس رب کا احسان مانے کہ 5 وقت اللہ کے گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھ۔ بعض لوگ اس طریقے سے بس بڑی راتیں ہوتی ہے، بڑی دن ہوتے ہیں، انہیں میں آتی ہے۔ بعض لوگ تو بس عید اور عید الاضحیٰ میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ نماز پڑھو اس سے قبل کہ تمہاری نماز پڑھی جائے، اس سے پہلے نماز ہی بن کرو، ورنہ جنازے کی نماز جو ہوتی ہے وہ میت کے لیے دعا ہوتی ہے، اور جنازے کی نماز وہ تو اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن میت ہی کے حق کے لیے کہ میت کی مغفرت ہو جائے، میت کی بخشش ہو جائے، اس کے لیے وہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگے، اس سے پہلے ہم نمازی ہیں۔ نماز اتنی بڑی عبادت اور فضیلت والی چیز ہے، اگر اس کے فضائل نہ ہوتے تو بھی مسلمان کا حق یہ تھا کہ وہ نماز پڑھتا پابندی سے۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے، جو لوگ اذان کی آواز سنتے ہیں اور نماز کو نہیں آتے، قرآن کریم نے ان کے لیے ایک منظر کھینچا ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جنت سے سوال، جنتی جہنمی سے سوال کریں گے، جہنمی جنتی سے سوال کریں گے، وہاں پر بات چیت ہوگی، وہاں پر جو بات چیت ہوگی عربی میں کلام ہے، سب کو عربی آتی ہوگی۔ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا۔ جنت میں سب ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ جنت میں ایک بیچ کا حصہ آرام ہے، آرام بھی جنت کا ایک حصہ ہے۔ آرام میں کون لوگ داخل کیے جائیں گے؟ جو نابالغی کے حالت میں دنیا سے رحلت فرما گئے، ان کو عراق میں داخل کیا جائے گا، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے انتقال کر کے، تو ان کو عراق میں داخل کیا جائے گا اور ان کو یہ شرط بخشا جائے گا کہ وہ جنتی لوگوں کی خدمت کریں گے، یہ جو غلمان خدمت کریں گے،
گلمان سے یہی لوگ بلاتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ایسا بنا لیتے ہیں. یہودی اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصارہ وہ اپنے بچوں کو نصارہ بنا دیتے ہیں، مشرک وہ اپنے بچوں کو مشرک بنا دیتے ہیں. باقی بچے پیدا ہوتے ہیں سبھی دین فطرت پر، دین اسلام پر سب بچے پیدا ہوتے ہیں. تو جنتی جہنمی سے سوال کرتے ہیں فی جنات یتساءلون، جنتی سوال کرتے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ آپ جہنم کے اندر کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آپ تو دنیا میں ہمارے ساتھ میں رہتے تھے، بڑے عزت والے تھے، بڑے مقام والے تھے، بڑے مرتبے والے تھے، آپ کے خون پر سب کام ہو جایا کرتا تھا، آپ کو عزت ملی تھی، شہرت ملی تھی، یہ کیا ہو رہا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہ جہنم میں کیسے چلا؟ اب جہنمی لوگ جواب دیں گے، یہ جواب سنیں. قالوا لم نک من المصلین، ہاں جب اذان کی آواز ہوتی تھی تو تم لپکتے جھپکتے مسجدوں کی طرف جاتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے. ادھر مسجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی اور تم مسجد میں پہنچ جاتے تھے. اور ہم لوگ اذان کی آواز سنتے تھے پھر بھی اپنے بیوی بچوں میں مشغول رہتے تھے، گانے بجانے میں مشغول رہتے تھے، ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول رہتے تھے، اور ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ اذان کی آواز سن کر جو لوگ مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، ان کا یہ حشر بتایا تھا. اور اس کی مثال ہے کوئی بڑا ہمیں بلائے اور ہم نہ جائیں، اس کی طرف رخ نہ کریں، ماں باپ بلائے نہ ہم جائیں، ان کی طرف رخ نہ کریں، تو کتنے ناراض ہوتے. احکم الحاکم رب العالمین وہ اپنے بندوں کو اس طریقے سے اپنے گھر میں بلا رہا ہے، نماز کے لیے بلا رہا ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے نہ ہے، تو وہ احکم الحاکمین کتنا ناراض ہے. اور کیا جھوٹ تھا؟ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. اس سے پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے. شادی بیاہ کے موقع پر کتنا ہم کھانا ضائع کر دیتے ہیں، بے انتہا کھانا بنایا جاتا ہے، پھر اس کھانے کو بگاڑ دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر بچے بھی کو وہ کھانا غریبوں کو کھلانا چاہیے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مساکین، غریب، بیوہ، یہ سب کو جہاں تک ہو سکے ہم کو مدد کرنی چاہیے. ہمارے اڑوس پڑوس میں کتنے غریب لوگ رہتے ہیں جن کے یہاں کھانے کا انتظام نہیں ہے، تو ان کو کھانے کا نظم کرنا چاہیے، کھانا پہنچانا چاہیے. اور تیسرا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے جہنم میں آئے؟ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم دین کا مذاق اڑاتے تھے، دین کا مذاق، دین کا تمسخر کیا کرتے تھے. جیسے ہم نے دین کو مذاق سمجھ لیا، دین کو مذاق بنا لیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز تو مولوی ملا لوگ پڑھے، ہم تو کاروبار والے، ہم تو راحت آرام والے. دنیا میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو کاروبار میں رہتے ہیں، ہم کہاں سے نماز پڑھیں؟
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، جو لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا حشر جہنم میں ہوگا. دین کے مذاق اڑانے والوں میں اور لوگوں کو بھی سر فہرست شمار کیا گیا ہے. مثال کے طور پر بعض لوگ داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ الگ بات ہے داڑھی نہ رکھے، لیکن داڑھی اگر اس کا کوئی مذاق اڑائے تو پھر اللہ غضبناک ہو جاتے ہیں. نہیں رکھے وہ الگ بات ہے، اس کا الگ گناہ ہے. لیکن مذاق اڑانا کہ کیا تم نے داڑھی رکھی ہے، تمہاری داڑھی بکرے کی داڑھی کی طرح سے، یہ سب مذاق کیا. کوئی عورت بیچاری پردہ کر دے، برقع اوڑھ لے، تو اس کی مذاق اڑانا کہ کالی بھینس آ گئی، کیا کالی بھینس کی طرح سے اس طریقے سے تو آئی، یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے. پرانی عورتوں کی طرح سے نئی ماڈل کی عورتیں کیسے رہتی، فیشن کے ساتھ کس طریقے سے پردے کی کیا ضرورت ہے. اس قسم کے الفاظ، اس سے آدمی کفر میں چلا جاتا ہے. بہت سے بے شمار الفاظ ایسے کہ آدمی کہتا ہے اور وہ کفر میں چلا جاتا ہے. بلکہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ آدمی کو اپنا نکاح بھی تجدید کرنا پڑتا ہے. ایسے بہت سے گناہ ہیں کتابوں میں لکھے ہوئے. اس میں خاص طور سے دین کے بارے میں مذاق اڑانا، شاعر اسلام کے بارے میں مذاق اڑانا، علماء دین کی مذاق اڑانا، اس سے آدمی دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، دین سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کہ دین کا مذاق اڑانے والے یہ جہنم میں جائیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور دین کو جھٹلانے والے، آخرت کو جھٹلانے والے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ارے آخرت کس نے دیکھی، جنت کس نے دیکھی، جہنم کس نے دیکھی. جھٹلاتے ہیں، یا زبان سے نہیں جھٹلاتے، عمل سے جھٹلاتے کہ کس نے مرنے کے بعد کی زندگی دیکھی. آخرت کو جھٹلاتے ہیں. آخرت پر جیسا کامل یقین ہونا چاہیے ایسا یقین نہیں رکھتے، بس یوں سمجھتے ہیں جیسا کافر اور مشرک سمجھتے ہیں اِنَّا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. کافر لوگ کہتے کہ آخرت وہ کچھ ہے بھی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرنے کے بعد کی زندگی بتلاتے تو وہ لوگ ہڈیاں جو پرانی ہڈیاں ہو جاتی تھی ان کو لے کر آتے تھے چورا چور کر کے کہ تمہارا رب کہتا ہے اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ. تمہارا رب کہتا ہے کہ دوبارہ زندہ کرے گا، مردوں کو دوبارہ زندگی بخشے گا. یہ تو ہڈی ہڈی ہو گئی. اگر تمہارا رب ایسا کہتا ہے تو ابھی اس کو زندہ کر کے دکھا. کافر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے ستایا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے. قرآن میں بے شمار جگہ اس کی آیتیں موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مردے ہو جائیں گے، جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں گھاس مرجھا جاتی ہے، لیکن جب پانی برسنا ہے اور اس کے اوپر شبنم برسنا ہے تو پھر یہ سرسبز شاداب ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے انسان چاہے کمر میں وہ مٹی ہو جائے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو زندہ کرے گا. ایک آدمی دریا اور سمندر میں ڈوب گیا، اس کی ناشوں کا کوئی پتہ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کریں گے اور اس سے سوال کیا جائے گا، اس سے پوری زندگی کے حساب کتاب کیا جائے گا. اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک الیوم علیک حسیبا. اللہ کہیں کہ پڑھ لے اپنی زندگی،
اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، تو نے دنیا کی زندگی میں کیا کیا؟ اقرا کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا من اهتدی فانما یهتدی لنفسہ، دیکھ لے تو اپنے نفس کا تو محاسبہ کر لے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، کل قیامت کے دن تمہارے نام اعمال کو تمہارے گلے کا ہار بنایا جائے گا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، اور کہا جائے گا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، کہ پڑھ لے تو اپنی زندگی کیا کیا منشورات کی تھی، کیا کیا، جیسے دنیا میں آدمی جو کچھ کرتا ہے اب تو آخرت کی باتیں تسلیم کرنا، یقین کرنا آسان ہو گیا کہ ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے اس میں پوری دنیا چھپی ہوتی ہے، ایک چپ ہوتی ہے اس میں پوری دنیا، بلکہ اب تو ایسے اعلیٰ ایجاد ہو گئے اور ایسی چیزیں ایجاد ہو گئی انسان کو پتہ نہیں چلتا، اور کچھ ایسی چیزیں جو انسان کے بدن میں فٹ ہو جاتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اس سے وہ لوگ اپنا کام نکالتے ہیں کہ کیا کرتا ہے، اس کی زندگی کیسی ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ ایسے ہی ہم لوگ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کے یہاں محفوظ کیا جاتا ہے، وہ اللہ کے یہاں رجسٹر میں درج کیا جا رہا ہے۔ انسان اس دن اگر انکار بھی کرے گا تو اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا کہ دیکھو دنیا میں تم نے یہ کیا، دنیا میں تم نے یہ کیا، دنیا میں تم نے یہ کیا، یہ پیش کر دیا جائے گا۔ تو اس ذہن کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے کہ جیسے کمپیوٹر اور جیسے کیمرہ وغیرہ، جہاں پر بھی کیمرہ لگا رہتا ہے وہاں پر لکھا رہتا ہے کہ تم کیمرے کے زد میں ہے، خیال رکھنا کہ تم کو پتہ نہیں، لیکن جو کچھ تم حرکتیں کر رہے ہو سب کیمرہ محفوظ کر رہا ہے۔ حرم شریف میں تھا طواف کرتے کرتے اچانک پولیس لوگ، شرطے لوگ وہاں کے ایک حاجی کو پکڑ کے لائے، احرام کی حالت میں تھا، وہ حاجی کہہ رہا تھا کہ کیوں تم مجھے پکڑے ہو، کیوں مجھے سزا دے رہے ہو، کیوں مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ تو پھر کیمرے میں دکھایا، شرطے والوں نے کیمرے میں دکھایا، کیمرے میں یہ دکھایا کہ حاجی صاحب کا، ایک حاجی صاحب کے جیب کی طرف ان کا ہاتھ ہے، یعنی پیسے نکالے۔ اب وہ کیمرے میں محفوظ ہو گیا تھا اور ان کو دکھایا اس طریقے سے کیے، وہاں کی صاحب شرمندہ ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے اگرچہ فرشتے ہم کو دکھائی نہیں دے رہے، کرام کاتبین ہم کو دکھائی نہیں دے رہے، اللہ کا غیبی نظام ہم کو دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ سب اعمال نامے میں محفوظ کیا جا رہا ہے اور کل قیامت کے دن یہ حاضر کر دیا جائے گا۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا، کہ انسان چاہے چھوٹا گناہ کیا ہوگا، انسان چاہے بڑا گناہ کیا ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ سب اس کے اندر محفوظ کر دیا جائے گا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور اس کے سامنے تمام اعمال کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اصل میں نے شروعات یہی سیکھی کہ دیکھو اتنا بڑا اجتماع ہوا، ہمارے بزرگوں نے یہی پیغام دیا کہ کم سے کم سب لوگ نمازی بن جائیں۔ یہاں تک بتایا کہ اگر 70% لوگ بھی نمازی بن جائیں گے تو باطل کی طاقتیں ختم ہو جائیں گی، جو باطل ہمارے اوپر دندڑا رہا ہے اس کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہودیوں کی جماعت چل رہی تھی، یہودی داڑھی رکھتے ہیں، کرتا پیجامہ رکھتے ہیں، ہماری شکلوں سے جیسی لباس سے ان کی ملتی جلتی ہے، بلکہ ان کی عبادت بھی ہم سے ملتی جلتی ہے،
یہ نماز پڑھتے ہیں لیکن کھڑے کھڑے، وضو کرتے ہیں لیکن کھڑے کھڑے، ان کے ہاں پیر وغیرہ نہیں دھونا ہوتا ہے، بس ایسے ہی ایک لوٹا جیسا ہوتا ہے، بس اس سے ہاتھ منہ دھو لیا، بس ان کے وضو ہو گئی۔ لیکن ہمارے میں کچھ مشابہت رکھتے ہیں، اور چونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی گئی، وہ جانتے، ہمارے دین کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور وہ لوگ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، ان کے مدرسوں میں گئے، تو وہ لوگ جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے، کہنے لگے یعرفون ابناءہم کما ابناءنا، ہم تم کو اس طریقے سے پہچانتے جیسے اپنے آباء و اجداد کو پہچانتے، لیکن ہم ضد پر، وہ خود کہتے تھے کہ ہم ضد پر ہیں، ہم اپنے عقل پر ہیں، اس لیے وہ لوگ اس قسم کی چیزوں کو نہیں مانتے۔ تو یہودیوں کی جماعت چل رہی تھی، تو وہ لوگ مسجد مسجد جاتے تھے، لیکن ان کا کارگزار آخر میں یہ نکلا کہ جس طریقے سے مسلمان اور نمازوں میں لیتے ہیں، جیسے ہماری حالت ہے، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں ہماری مسجدیں فل نظر آتی، بھری ہوئی نظر آتی ہے، لیکن فجر کی نماز میں اکثر جگہ کمی رہتی ہے، فجر کی نماز میں اکثر جگہ کمی رہتی ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارے پادری یوں کہتے ہیں کہ جب مسلمان فجر کی جیسے اور نمازوں میں آتے ہیں، یہ فجر کی نماز میں اس طریقے سے آنے لگیں گے تو اسلام غالب آ جائے گا، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا۔ ابھی بھی یہ دین اسلام غالب ہے، دین اسلام تمام ادیان پر چھایا ہوا ہے، لیکن اور اگر مسلمان فجر کی نماز میں بڑی تعداد میں اس طریقے سے آنے لگیں گے، داخل ہونے لگیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس طریقے سے دنیا میں اسلام کو غلبہ عطا فرما دیں گے کہ دنیا میں ہر جگہ اسلام اسلام ہی نظر آئے گا۔ بڑی تعداد ایک جماعت کی کارگزاری، یورپ کے علاقے میں جماعت چل رہی تھی، میں نے خود بزرگ سے سنا، تو بہت بڑی تعداد میں تقریباً 15,000 لوگ آئے اور اجتماع میں آ کر کہنے لگے کہ ہمیں کلمہ پڑھا دیجیے، ہمیں اسلام سے محبت ہو گئی ہے۔ خواب میں نبی علیہ السلام تشریف لائے اور اس طریقے سے کہا کھلا جگہ اجتماع ہو رہا ہے، چاہو، اس لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو ایک ایک اجتماع میں 15,000 لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان اور اسلام کی توفیق دے گا۔ تو اصل کمی ہماری طرف سے، اس لیے ہم نمازوں کے پابند ہو جائیں۔ ابھی ہمارے علاقے میں ایک بزرگ حضرت مفتی شفیق دامت برکاتہم نوجوان عالم دین ہے، خلیفہ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کے، اور یہاں پر کئی مرتبہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہمارے امتیاز بھائی میمن، ان کے بچوں کا نکاح ہے، اس میں شرکت بھی کریں گے، اور سنیچر کے دن یہ نکاح باہر کوٹ مسجد میں اس طریقے سے ہے۔ صبح کے وقت 10 بجے حضرت اس وقت بیان بھی فرمائیں گے، عمومی دعوت ہے، سبھی پہنچے، اور پھر اس کے بعد رات کو فلاں مسجد میں حضرت کا اس طریقے سے عمومی بیان ہوگا، وہاں پر بھی پہنچنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اجتماع جو ہوا اس کا جائزہ لیتے ہوئے، اتنا بڑا اجتماع ہوا، اتنا بڑا خرچہ ہوا، مسلمانوں نے جان مال لگائی اور محنت کر کے ایک حد تک اجتماع کو کامیاب کرنے کی کوشش کی۔ رات دن آپ لوگ تو خود ہی کام میں تھے، میں دیکھتا تھا، آپ لوگ خود کام میں تھے، آپ لوگ آتے جاتے تھے، تو اتنا بڑا اجتماع ہوا، اس کا کچھ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دین لائیں، بچوں میں دینداری لانے کی فکر کریں، بڑوں میں دین لانے کی فکر کریں۔
اس کے لیے تعلیم کا خاص طور سے اہتمام ہم اپنے گھروں میں تعلیم کریں تاکہ ہمارے بچے نمازی بن جائیں۔ بعض مرتبہ ہم بچوں کو اور کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن تعلیم کے اندر ان کو بٹھائیں گے تو تعلیم کے اندر بہت ساری باتیں اس طریقے سے آ جاتی ہیں جو ہم اور موقع پر نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسے موقع پر ان کے سامنے وہ باتیں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے گھر کو بھی سدھارتے، دوسروں کو سدھارنا وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر ہم اپنے گھر کو بھی سنبھالتے، آج بے دینی لادینی کا ماحول ہے، خاص طور سے ہماری بچیوں پر نگاہ غیروں کی، ان لوگوں نے صدیوں سے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم مسلمان بچوں کو بگاڑیں گے، ان کو بے حیائی بے شرمی کی ہم ان کو تعلیم دیں گے، اور اس طریقے سے ہو رہا ہے۔ ہماری بے شمار بچیاں اچھے اچھے خاندانوں میں رہنے والی، اچھے اچھے گھروں میں رہنے والی، وہ دوسرے کے گھروں میں، غیروں کے گھروں میں اس طریقے سے جا چکے۔ ان کو اس آگ سے بچانے کے لیے، اس فتنے سے بچانے کے لیے یہی تعلیم والا ماحول کہ گھروں میں ہم کچھ وقت دیں اور ان کے پیچھے وقت لگائیں، ورنہ یہ ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں گی، کیونکہ ماحول ایسا چلتا ہے۔ کالج کا بھی اس طریقے سے ماحول، ہم اپنے بچیوں کو بھیج تو دیتے ہیں کالج میں برقع پہنا کر، لیکن پیچھے ہم ان کی فکر نہیں کرتے۔ اس لیے ان کی فکر کی جائے، ان کی کوشش کی جائے۔ بہت غلط ماحول اس طریقے سے قائم ہو رہا ہے، اتنا غلط ماحول، ایک تو موبائل کے ذریعے سے، دوسرے کچھ ایسی غلط کتابیں ہوتی ہیں، غلط میسج اس طریقے سے ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں میں، مردوں میں بھی، اور اس طریقے سے بچوں میں بھی، بچیوں میں بھی اس طریقے سے بے دینی لادینی بہت کثرت سے آ رہی ہے، بہت کثرت سے آ رہی ہے۔ اس کی روک تھام کرنے کے لیے کم سے کم ہم اپنے گھروں میں ان کی تربیت کریں، زبردستی میں مانوس کر کے ان کو لے کر بیٹھیں اور اس طریقے سے ان کے سامنے اس طریقے سے دین کی باتیں کریں۔ اور یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام اللہ تعالیٰ نے جاری ساری فرمائے، اس میں جوڑ دیں ان کو، اپنے بچوں کو۔ دیکھو اس اجتماع میں بہت نوجوان آئے تھے، 500-600 نوجوان آئے تھے اسٹوڈنٹ، تو ان کو پکڑ میں رکھیں۔ اسی طریقے سے بچیوں کو بھی پکڑ میں رکھیں، ان کے اوپر سخت سخت نگرانی رکھیں، ان کے اوپر سخت سخت پہرا رکھیں، ورنہ یہی تو ہماری پونجی ہوئی۔ اگر یہی ضائع ہو جائیں گی، اولادیں ہمارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ اس لیے کئی مرتبہ بیان کرنے کا اتفاق ہوا مستورات وغیرہ میں، تو اندر سے کئی مرتبہ باہر کے ملکوں میں کئی مرتبہ خط آیا کہ تم نے بات تو کی برابر حیا کے بارے میں، شرم کے بارے میں، پاکیزگی کے بارے میں، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہماری نسلوں کو کیا ہوگا کہ ہماری نسلیں کہاں پر جائیں گی؟ ابھی سے جب ایسا ماحول ہے تو پھر آنے والی نسل کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے اپنی نسلوں کو فکر کی جائے۔ مولانا علی محنتی بار بار یہ آیت کہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں چپکاؤ اور اپنے گھروں میں لٹکاؤ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا، اپنے تمام بیٹوں کو جمع کر کے یہ وصیت نصیحت کر رہے ہیں، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وہ میرے بیٹوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس رب کی عبادت کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن لہ مسلمون، کہ ہم اسی رب کی عبادت کریں گے
جو آپ کے آبا و اجداد جس رب کے یعنی نبیوں کی طرف اشارہ کیا، ان کے خاندان میں نبی ہی اکثر رہتے تھے، کہا کہ جو ہمارے آبا و اجداد جس رب کی عبادت کیا کرتے تھے ہم بھی اسی رب کی عبادت کریں گے۔ تو یہ ہمیں اپنے گھروں میں کہنا چاہیے، بلکہ یہ آیت ہم اپنے گھروں میں لکھ کر لٹکا بھی دیں تاکہ بطور یاد دہانی کی یہ آیتیں ہم کو یاد آتی رہے۔ تو حضرت کا جو پروگرام بتایا گیا اس طریقے سے پہنچنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا